نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام و عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے جتنے بھی لیکچر ہوئے اس میں ہم نے تقدیر کے موضوع پر بات کی۔ میں ان میں سے کچھ بنیادی چیزیں دہرا دیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ تقدیر اٹل ہے، یہ نہیں بدلتی۔ تو میں نے اس میں کہا تھا کہ کچھ چیزوں میں تو ایسا ہے، لیکن زیادہ چیزوں میں، زیادہ معاملات میں تقدیر بدلتی ہے۔ اور یہ تقدیر بدلتی کیسے ہے؟ دعاؤں کے ساتھ، انسان کی اپنی محنت، لگن، کوشش، ہمت کے ساتھ۔ اب تقدیر بدلنے والا اور لکھنے والا کون ہے؟ تقدیر لکھنے والا اور بدلنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ تو اگر تقدیر بدلنی ہے تو ظاہر ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات پر، تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اور اسے راضی رکھنا ہوگا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کیسے رکھا جائے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایسی رحیم و کریم ہے، معاف فرمانے والی ہے، عفو و درگزر سے کام لینے والی ہے کہ وہ بہت جلد راضی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان ہی ہے بدقسمت، بے وقوف، جو اسے راضی نہیں کر پا رہا، ورنہ تو وہ ہمارے بہت تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر نیتوں میں خلوص ہو، نیت سچی ہو، لگن ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں۔ اب انہیں راضی رکھنے کا سب سے پہلا قرینہ، سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ یوں ہی ایک انسان ارادہ کرتا ہے بھلائی کا، یا توبہ کرتا ہے، یا اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا اللہ کو راضی کرنے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہ کا بلاوا۔ تو اگر انسان میں خلوص ہے اور اس کی توبہ میں خلوص ہے، اس کی محبت میں خلوص ہے، اور وہ حقیقتاً اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا امتحان وہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اذان پہ یہ مسجد کی طرف چلتا ہے، نماز کی طرف آتا ہے، جسے فلاح کہا گیا، کامیابی کہا گیا۔ تو نماز کی طرف آنا
اور نماز پڑھنا یہ سب سے پہلی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اور یہ سب سے پہلا سائن ہے کہ واقعہ ہی انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ اگر ہم اپنی شب و روز کا جائزہ لیں تو 24 گھنٹے میں صرف نماز جو ہے وہ اگر وضو کرنے کا ٹائم بھی ساتھ ملا لیا جائے اور ابتدائی نماز جو ہے وہ فرض وہی پڑھے جائیں تو یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، آدھا گھنٹہ سے زیادہ نہیں وقت لگتا۔ اب 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اگر ہم صرف کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو سکتی ہے اور ہماری دوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو سکتی ہے۔ اب اس شخص سے بڑا بدقسمت کون ہے جو 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ بھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف نہ کرے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وقف نہ کرے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے وقف نہ کرے۔ ہم اپنے جو 23-24 گھنٹے ہیں دن رات میں، اس کو ایسے مشاغل میں صرف کر دیتے ہیں جو مشاغل بے سود ہوتے ہیں۔ عموماً کھیل کود ہو گیا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو گئی، کہیں آنا جانا ہو گیا، تقریبات ہو گئیں، تو اس میں بہت کم وقت ہوتا ہے جو ہم اچھے مشاغل میں صرف کرتے ہیں۔ اچھے مشاغل کون سے ہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اپنی تعلیم۔ اب اس شخص سے بڑا بیوقوف کون ہے جو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی اپنے اللہ کے لیے نہ نکال سکے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نہ نکال سکے۔ دور کیوں جانا ہے؟ ہمارے اپنے کالج کی مثال ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ نماز کھڑی ہونے کو ہوتی ہے اور آپ لوگ پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس طرح جیسے کہ آپ مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں، نہ ہی آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ نماز کو دے دیں، وضو کر کے بیٹھ جائیں اور نماز پڑھیں، نماز جماعت میں شامل ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو جائیں، تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس میں وقت کتنا لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ سے کم، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں کسی صورت بھی۔ اگر کسی بندے نے جو کہ نمازی نہیں ہے عادت ڈالنی ہو تو وہ صرف فرضوں کی ادائیگی اگر کر لے تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر وہ عادت ڈالے اس میں کہ میں نے ہر روز چلیے اور نہیں تو صرف فرض ہی ادا کرنے ہیں،
تو تمام نمازوں کے پانچوں نمازوں کی اگر فرض ہم گنتی کریں تو یہ 17 فرض بنتے ہیں، اور جن کی ادائیگی 17 فرض کی ادائیگی 15 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ صرف فرض ہی ادا کر لیں تو آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور آپ کو عادت بھی پڑنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب عادت پختہ ہو جائے اور دل اس طرف مائل ہو جائے تو آپ سنتے ہیں اور نفل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سر دست اس طرف مائل ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مائل کرے تو اس میں یہی کافی ہے کہ آپ وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور فرض ادا کر کے ختم کر دیں۔ تو اس سارے پروسیس میں آدھے گھنٹے سے کم لگتا ہے وقت، بلکہ 15 منٹ سے بھی کم لگتا ہے، کیونکہ کسی جماعت کے فرض 4 سے زیادہ نہیں ہیں۔ 4 فرض 3 منٹ میں پڑھے جاتے ہیں اور وضو 3 منٹ میں ہوتا ہے، یعنی ایک نماز 6 منٹ میں۔ اگر اس کو آپ بہت سکون کے ساتھ پڑھیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ تو اب یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم 10 منٹ جو ہے وہ بھی اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ اور اگر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں، کوئی ڈرامہ یا ٹی وی فلم دیکھنے لگ جائیں تو 2 3 گھنٹے ہم بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس وقت کا جو ضائع ہوتا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ادھر ہم 10 منٹ جو ہیں وہ نہیں دے سکتے، حالانکہ یہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ نے 10 منٹ نہیں دینے، یہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے 10 منٹ لگانے ہیں۔ اس سے آپ لوگوں کی آخرت سنورنی ہے، یعنی فائدہ بھی آپ لوگوں کو ہی ہونا ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نماز ادا کریں گے تو اس کا فائدہ بھی آپ لوگوں کو، اور اس کے بعد جو نماز کے فوائد ہیں وہ سینکڑوں ہیں۔ اس کا اگر میں ذکر کرنے لگوں تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ لگ جائے۔ تو آپ سب لوگ وہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ تو اللہ کو راضی کرنا، دوسرا اپنی عاقبت، اپنی آخرت سنوارنا، اور تیسرا اس کے ساتھ جو آپ کے اخلاق اور کردار میں بہتری آتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اچھائیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معاشرے میں آپ کو عزت اور وقار ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ اپنے ساتھیوں میں محترم ٹھہرتے ہیں، آپ اپنے والدین کی نظر میں بہت زیادہ وقت پا لیتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار فوائد ہیں جو محض 10 منٹ لگانے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات پہ غور کریں گے اور عمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔